اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مرزا قادیانی کے اپنے حالات اور اس کی جو اولاد تھی ان کی بھی کچھ دیکھیں گے کہ وہ ان کی تربیت جو تھی وہ کس طرح کی گئی اور ان کے بچپن میں جو ہیں وہ کیا حالات تھے۔ تو یہ ایک جو ہے ان کی اپنی کتب سے حوالہ ہے، اسی کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ مرزا قادیانی کے جو ہیں وہ آگے سے اولاد وہ ان کے جو ہیں وہ بچپن میں کس قسم کی مرزا قادیانی نے تربیت کی ہے۔ اب یہاں پہ جو کتاب ہے حوالہ وہ ہے سوانح فضل عمر کا، جلد اول ہے، اور یہ ان کے چوتھے خلیفہ جو تھا مرزا طاہر، اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس کے اندر اس نے واقعات لکھے ہوئے جو ہے وہ بشیر الدین محمود کے اوپر یہ کتاب لکھی ہوئی ہے، اور اسی کا جو ہے ایک واقعہ وہ یہاں ہم بیان کریں گے، اور یہ جو ہے اس کے واقعہ وہ ہے صفحہ نمبر 76 پہ یہاں، اور یہاں پہ یہ لکھ رہا ہے کہ یہ دوسری روایت کہتا ہے نیچے والے پیراگراف میں کہ مولوی عبدالکریم کی بیان کرتا ہے، یعنی یہ مولوی عبدالکریم نے اپنی کتاب جو یہ لکھی ہے نا کہ سیرت یہ حضرت مسیح، یہ اس میں جو ہے اس نے بیان کی کہ محمود چار ایک برس کا تھا اور حضرت معمولاً اندر بیٹھے لکھ رہے تھے۔ میاں محمود دیا سلائی لے کر وہاں آئے اور آپ کے ساتھ بچوں کا جو ہے وہ ایک غول تھا۔ کچھ دیر آپس میں کھیلتے جگڑتے رہے، پھر جو کچھ دل میں آئی حضرت صاحب کے لکھے ہوئے مسودات کو آگ لگا دی اور آپ لگے خوش ہونے اور تالیاں بجانے، اور حضرت صاحب لکھنے میں اتنے مصروف تھے کہ سر اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں آگ بجھ گئی اور قیمتی مسودات راکھ کا ڈھیر ہو گیا اور بچوں کو کسی اور مشغلے نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ حضرت صاحب کو سیاق کی عبارت ملانے کے لیے کسی گزشتہ کاغذ کے دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سے پوچھتے ہیں کہ خاموش دبکا جاتا، آخر ایک بچہ بول اٹھا، میاں صاحب نے کاغذ جلا دیے۔ اب یہ میاں صاحب جو تھا وہ بشیر الدین محمود کو یہ لوگ کہتے تھے۔ عورتیں اور بچے اور گھر کے سب لوگ انگشتے بداں کہ اب کیا ہوگا، اور در حقیقت آتن ان سب کو اعلیٰ قدر مراتب بری حالت اور مکروہ نظارے کے پیش آنے کا گمان اور انتظار تھا، اور ہونا بھی چاہیے تھا، مگر حضرت صاحب مسکرا کر فرماتے ہیں کہ خوب ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی مصلحت ہوگی، اب خدا چاہتا ہے کہ اس سے بہتر مضمون ہمیں سمجھائے۔ اب یہ مرزا قادیانی کی جو تھی حالت تھی، یعنی وہ پیچھے آگ پورے جو ہے وہ کاغذات کو اس نے لگا دی، اور اس کی ظاہر ہے آگ جلنے کی ایک خاص اس کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کا جو ہے دھواں اور اس کی ایک جلنے کی اسمیل بھی ہوتی ہے، لیکن مرزا قادیانی کا پتہ نہیں اس کے ہوش کہاں گم تھے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ پیچھے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اور جب وہ سارے کاغذ جو ہے جل کے راکھ ہو گئے تب مرزا قادیانی کو جب ضرورت پڑی تب بھی اسے نہیں پتہ چلا۔ جب اسے ضرورت پڑی کسی کاغذ کی تو تب اس نے پیچھے دیکھا تو وہ جو تھے وہ راکھ کا ڈھیر بنا ہوا تھا، اور یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ بچوں نے بتایا جی یہ تو اس نے جلا دی ہے۔ اب مرزا قادیانی کو اتنی میرے خیال میں جرأت نہیں تھی کہ وہ اس کو جو ہے وہ سرزنش کر سکتا یا کچھ اس کو کوئی روک ہی سکتا کہ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے۔ اب یہ یہاں پہ یہ حوالہ پڑھ کے مجھے بڑی ہنسی بھی آئی، اور میرے ذہن میں ایک بات بھی آئی کہ اگر وہ جو بشیر الدین تھا وہ کہیں مرزا کے کپڑوں کو جو شیروانی تھی یا کوئی اس کے پیچھے اس کے اوپر تیلی پھینک دیتا، لگا دیتا، اور یہی ہوتا کہ وہ آگ پکڑ لیتی تو شاید پھر بھی مرزا کو کیا نہ پتہ چلتا کہ وہ راکھ کا ڈھیر بنے ہوتے حضرت صاحب، تو ایسا بھی ہو سکتا تھا نا۔
حوالہ پڑھ کے میرے ذہن میں پہلے یہی جو ہے وہ بات آئی اور بڑی حیرت ہوئی اور ہنسی بھی آئی. اور نیچے یہ کہہ رہا ہے کہ اس حلم اور بردباری کا یہ مطلب ہرگز نہ تھا کہ نعوذ باللہ حضرت صاحب تربیت اولاد کی حکمت سے ناواقف تھے یا ایسی ماؤں کی طرح جو اپنے حد سے بڑے ہوئے پیار پر اختیار نہیں رکھتی. دراصل آپ کی تربیت کا انداز بالکل مختلف اور جدا تھا. اب یہ اس کی تربیت تھی، یہ انداز تھا کہ وہ اتنا خطرناک کام کیا کہ گھر میں جو ہے اس نے آگ لگا دی. وہ سارے خیر مرزے کے تو پتہ نہیں خود لکھے ہوئے تھے کہ نہیں تھے، جب بھی اس کو اس چیز کی قدر نہیں ہے. اور یہ مرزا قادیانی جو ہے وہ یہ تربیت کر رہا ہے کہ وہ مجھے لگتا ہے حوالے کو پڑھ کے کہ وہ جو بشیر الدین محمود تھا جس قسم کا وہ ضدی تھا، اور بھی اس کی قسم کے حوالے ملتے ہیں، اور ساتھ منہ پھٹ تھا مرزا قادیانی کو، شاید وہ اس طرح رکھ کے جواب دیتا ہو تو مرزا قادیانی کی اتنی جرأت نہیں ہوئی. دوسرا اس کی جو بیوی تھی اس کا بھی کافی جو ہے مرزا قادیانی کے اوپر روب دبدبہ تھا، اور اس کی طرف سے بھی شاید یہ مرزا کی کوئی اجازت نہیں تھی کہ وہ کچھ کہے وہ بچوں کو، تو اس وجہ سے جو ہے وہ اپنے ادھر ہی لگا رہتا تھا. اور جب کسی کا جو ہے وہ اتنی محنت کا کام اس طرح ضائع ہو جائے تو اسے کوئی دکھ تکلیف ہوتی، لیکن مرزا قادیانی نے شاید جو ہے وہ اس نے کون سا خود محنت کی تھی کہ اسے افسوس ہوتا کہ یہ محنت جو ہے وہ میری ضائع ہو گئی ہے. لیکن یہ اس کے حالات تھے، اور جو اس کے اندر جھوٹ فریب خصوصیات تھی تو اس کی تو کوئی اتنی اپنی حیثیت نہیں تھی کہ وہ جو ہے وہ بچوں کی بھی یا گھر والوں کو کوئی روک ٹوک کر سکتا یا ان کی تربیت کر سکتا، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کی جو حالات زندگی ان سے پتہ چلتا ہے وہ بھی اپنے جو ہے وہ ماں باپ کے ساتھ اسی طرح نافرمان تھا، نافرمانیاں کیا کرتا تھا، اور یہی کچھ تھا ساری زندگی اس نے تنگ ہی کیا ان کو. اور جو پیچھے بھی ایک ویڈیو میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی کا باپ اور بھائی اسے پسند نہیں کرتے تھے، اور سارا دن انہی باتوں سے اس کی جو ہے وہ بے عزتی ہوتی تھی اور ڈانٹ پھٹکار پڑا کرتی تھی. تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، اور ہمیشہ کی طرح میری یہی آپ سے درخواست ہوتی ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کیجئے اور اسے شیئر بھی کیجئے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے. اور اگلے حوالوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.